کلمہ توحید کے ارکان دو ہیں۔ پہلا رکن ہے نفی، وہ نفی کا معنی ہے انکار کرنا، اور دوسرا رکن ہے اثبات، جسے ہم اقرار کہتے ہیں، اقرار کرنا۔ اور یاد رکھیں ارکان اس چیز کے جس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے بنیادی حصے ہوتے ہیں، جس کے بغیر وہ چیز قائم نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ گھر ہے، بلڈنگ، اس کے ستون ہوتے ہیں، ستون کو رکن کہا جاتا ہے، کوئی بھی بلڈنگ بغیر ستون قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے کلمہ توحید کے بھی دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں۔ پہلا حصہ ہے نفی کا، پہلا رکن نفی کا ہے، انکار کرنا۔ ہم نے کس چیز کا انکار کرنا ہے؟ آپ دیکھیں ایک باکس بنا ہے، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ ہر معبود کی عبادت کا انکار کرنا۔ ہر باطل جو نفی ہے، نفی کا انکار کرنا، نفی میں ہر معبود کی عبادت کا انکار کرنا ہے، چاہے وہ معبود بت ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا سورج اور چاند ہو یا فرشتے، انبیاء، اولیاء ہو۔ الغرض کوئی بھی معبود ہو ہم نے اس کا انکار کرنا ہے۔ اور دوسرا رکن ہے اثبات، جسے ہم اقرار کہتے ہیں، اور یہ اس کا معنی ہے کہ ساری کی ساری عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، چاہے یہ عبادت نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، دعا ہو، مدد ہو، نظر و نیاز ہو، قربانی ہو، ڈر ہو، امید ہو، توکل ہو۔ الغرض یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، اور ان سب کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے۔ یہ ہم نے کہاں سے لیا کہ کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں۔ لا الہ میں نفی ہے، یہ پہلا حصہ ہے، الا اللہ دوسرا حصہ ہے، یہ اثبات ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ ہر باطل معبود کا انکار کرنا ہے۔ اب کیا ثبوت ہے کہ بتوں کو، پتھروں کو اور درختوں کو معبود بنایا گیا؟ اس کے کوئی ثبوت بھی ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم آیت نمبر 19 اور 20 میں، افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الاخرى، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور تیسرے منات کو، کیا ان پر غور و فکر کیا تم لوگوں نے؟ دیکھنے سے غرض ہے غور و فکر کرنا، کیا ان پر غور و فکر کیا؟ غور و فکر کرنے کا کیا معنی ہے؟ کہ حقیقت جانو ان کی یہ ہیں کیا؟ لات جو ہے وہ سفید رنگ کا ایک پتھر تھا جو اہل طائف کا معبود تھا۔ عزیٰ مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی۔ منات مشرکین کی ایک پتھر کی دیوی تھی جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ لات، عزیٰ اور منات کی یہ حقیقت ہے، لیکن یہ تو ہمارے سامنے پتھر ہیں، درخت ہیں اور بت ہیں، لیکن کیا عربی پاگل تھے کہ وہ اب درختوں کو خود کاٹ کے سامنے رکھیں اور پتھروں کو خود تراش کر بت بنائیں، پھر ان کو سجدہ کریں، ان کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان افرأیتم اللات والعزی، غور و فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ذرا غور و فکر کرو ان چیزوں پر، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے تو تمہارے سارے پتھر اور درخت اور بت۔ حقیقت یہ ہے کہ لات جو ہے، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لات ایک بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور ان کو پلایا کرتا تھا، تو نیک اور صالح انسان تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کی پھر ایک بت بنا دیا، پھر اس کی ان لوگوں نے عبادت کرنا شروع کر دی۔ تو حقیقتاً یہ جو لات، عزیٰ اور منات ہے، یا جو ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بت تھے جن کی وجہ سے سب سے پہلے اس دنیا میں شرک ہوا، یہ سارے کے سارے نیک اور صالح بزرگ تھے۔ جب وہ مر گئے تو لوگ ان کی محبت کی وجہ سے ان کو یاد کرتے کرتے ان کے بت بنائے گئے، پھر جب علم جاتا رہا ان کی عبادت کی گئی۔ سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرنے والے ہو
تو پھر ان چیزوں کی عبادت نہیں کی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور مخلوق کبھی خالق کا درجہ نہیں لے سکتی. اس لیے عبادت حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ ان مخلوق کے لیے کوئی بھی عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت صرف کرنا، چاہے سجدہ کی کوئی بھی عبادت ہو، جائز نہیں ہے. نمبر 3، فرشتوں کو اور انبیاء کو معبود بنایا گیا. اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا واقعی اس دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو فرشتوں کو عبادت کرتے تھے، جو فرشتوں کو پکارتے تھے، جو انبیاء کو پکارتے تھے؟ جی ہاں، اس کی دلیل سورۃ آل عمران آیت نمبر 80 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاؤں کو اور پیغمبروں کو اور فرشتوں کو اور انبیاؤں کو ارباب بناؤ اپنے رب کے ساتھ. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے اس کے بعد کہ تم مسلمان بن گئے ہو؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے، انبیاء کو بھی رب بنایا گیا ہے، ان کی عبادت بھی کی گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حکم نہ تھا، محض شیطان رجیم کا راستہ تھا، شیطان کا حکم تھا، جو بعض لوگوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے فرشتوں اور بعض انبیاء علیہ السلام کو معبود بنایا. چوتھے نمبر پہ، کیا اولیاء کو معبود بھی بنایا گیا؟ کیا ایسا وقت آیا تھا دنیا میں کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو معبود بنایا کہ ان کی کس نے عبادت کی ہے؟ جی ہاں، سورۃ الاسراء آیت 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو ان میں اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہونا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں. بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اور یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ ایک گروہ تھا جو جنوں کی عبادت کرتا تھا. جو جن تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، توبہ طائب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے. سبحان اللہ. لیکن یہ جو ان کو پکارتے تھے، یہ ان جنوں کی ہدایت کے بعد بھی، ان کی اصلاح کے بعد بھی پکارتے رہے، ان کو معبود بناتے رہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل فرمائے ان کی خبر دینے کے لیے کہ عجیب سے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، جو مومن ہیں اور متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. بعض لوگ ان کو معبود بنا لیا اور وہ ان سے بری ہیں جنہوں کو معبود بنایا ہے. جو ان کو معبود بنا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل دوری کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، اور نزدیکی کا راستہ توحید کا ہے، شرک کا راستہ کبھی ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں، ہر باطل معبود کی عبادت کا انکار کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ سارے کے سارے باطل معبود ہیں، چاہے درخت ہوں، پتھر ہوں یا بت ہوں، چاند سورج ہو یا فرشتے انبیاء اور اولیاء ہوں. یہ سارے کے سارے معبود کبھی نہیں ہو سکتے. اگر کسی نے ان کی عبادت کی ہے تو وہ ان کی عبادت سے بری ہیں. پھر دوسرا جو رکن تھا کہ سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانا. میں نے کہا کہ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، دعا. ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے. اس کی دلیل سورۃ بینہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے. سچا دین میں اخلاص، نماز اور زکوٰۃ کیونکہ عبادات ہیں، ان سب کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہم نے نماز اور زکوٰۃ اور دیگر عبادات کرنی ہے. نمبر 2، حج عبادت ہے
اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا مقدور رکھتے ہوں وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عبادت کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں فرق ضرور پڑتا ہے کیونکہ ہم نے حساب دینا ہے اپنے رب کا۔ یہ تو ہم نے جان لیا کہ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ یہ سب عبادات ہیں۔ کیا دعا بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، دعا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ سورۃ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے رب اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری عبادت سے ازرہ تکبر کتراتے ہیں، دور ہوتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، بات دعا کی ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے، وہ یہ چاہتے جو مجھے نہیں پکارتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، لیکن اسے ثابت ہوا کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ مدد طلب کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 میں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو مدد طلب کرنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اس کام پر جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ ہاں، ان کاموں میں جو میں مخلوق قادر ہے، حاضر ہے، اور دیکھیں دو قسم کے امور ہوتے ہیں۔ بعض ایسے امور ہوتے ہیں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، رزق دینا، اولاد دینا، شفا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ پر قادر ہے، کوئی مخلوق اس پر قادر نہیں ہے۔ تو آپ کسی مخلوق سے مدد نہیں طلب کر سکتے کہ آپ کو رزق دے یا آپ کو شفا دے۔ آپ مدد طلب کر سکتے کسی مخلوق سے ان امور میں جن پر وہ قادر ہو، بشرط یہ کہ وہ زندہ ہو، قادر ہو اور حاضر ہو۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ ان امور میں جن پر مخلوق قادر ہے آپ ان سے مدد طلب کر سکتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر پناہ طلب کرنا عبادت، پناہ، الاستعاذہ۔ ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم شیطان مردود کے شر سے محفوظ کرے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفلق میں ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ہم اللہ تعالیٰ پناہ میں آنا چاہتے ہیں، پناہ طلب کرتے ہیں، اور پناہ عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور معبود سے اور مخلوق سے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے ان 3 شرطوں کے ساتھ کہ زندہ ہو، حاضر ہو، قادر ہو، اور ان امور جن پر وہ قادر ہو۔ 6 نمبر پہ قربانی بھی عبادت ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے فصل لربک وانحر، سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں، اور اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو قربانی سے جوڑ دیا ہے۔ نماز عبادت ہے تو قربانی بھی عبادت ہے۔ اگر نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے پڑھنی ہے، پھر قربانی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، نہ کسی پیر کے لیے، نہ کسی درگاہ پہ جانا ہے، نہ کسی ولی اور نہ کسی نبی کے نام پر ہمیں قربانی کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ 7ویں نمبر پر نذر و نیاز عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیر رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ ثابت ہو کہ نذر و نیاز بھی عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ڈر بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین، یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا۔ سورۃ آل عمران آیت 175۔ امید عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا،
جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 110۔ توکل بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 23 میں، اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو، اگر تم واقعی سچے مومن ہو۔ یاد رکھیں ہر عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کا۔ الا اللہ، اس وقت تک آپ اس کا اقرار نہیں کر سکتے، اسے ثابت نہیں کر سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے جب تک آپ یقین کے ساتھ نہ جان لیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔